السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور کیمسٹری ٹیچر آصف خان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 3 کا الیکٹرو نیگیٹیوٹی، اس میں ایک مالیکیول ہے HCl۔ اگر اس کو ہم دیکھیں ہائیڈرو کلورک ایسڈ، تو یہ اس کے درمیان میں جو ایک لائن ہے اسے ہم بانڈ کہتے ہیں۔ کلورین جو ہے اس کا اٹامک نمبر 17 ہے اور ہائیڈروجن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ 1 ہے۔ اگر اس کی ہم کلورین کی الیکٹرانک کنفیگریشن کریں تو فرسٹ شیل میں 2 الیکٹران آتے ہیں، سیکنڈ میں 8 ہوتے ہیں اور آؤٹر موسٹ شیل میں 7 الیکٹران آتے ہیں۔ دیکھیں کلورین کا اگر ہم آؤٹر موسٹ شیل کی الیکٹرانز کو اگر ہم شو کریں تو آؤٹر موسٹ شیل میں 7 الیکٹران، یہ میں نے کراس سے شو کیے ہیں، 6 الیکٹران، اور ایک جو الیکٹران ہے وہ ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر کے کیا بناتا ہے، بانڈ بناتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو باکس میں نے دکھایا ہوا ہے اس کو شیئرڈ پیئر الیکٹران کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو اس میں 17 الیکٹران ہیں کلورین کے اور 7 ہی پروٹون ہیں، تو اس میں پروٹون جو ہے الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک تو اپنے الیکٹرانز کو اٹریکٹ کرے گا اور دوسرا جو ہے یہ ہائیڈروجن کے الیکٹران کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ تو اس سے کیا ہے، اس کی جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے کلورین کی وہ زیادہ ہوگی، اس کی اٹریکشن جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ تو اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں، دا ابیلٹی آف این ایٹم، یہ دیکھیں یہ والا ایک ایٹم ہے، ابیلٹی آف این ایٹم ٹو اٹریکٹ دا شیئرڈ پیئر آف الیکٹران ٹوورڈز اٹ سیلف ان اے کیمیکل بانڈ کیمیکل مالیکیول از کالڈ الیکٹرو نیگیٹیوٹی۔ تو یہ تھی ہمارے ڈیفینیشن۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ الیکٹران جو ہے کلورین کی طرف زیادہ ہیں، تو اس کے اوپر کیا آتا ہے، پارشل نیگیٹو چارج، اور ہائیڈروجن پر جو چارج آتا ہے پارشل پازیٹیو چارج، تو اسے ہم کہتے ہیں پارشل نیگیٹو اور اس کو کہتے ہیں پارشل پازیٹیو چارج، اور ان کے اوپر کمپلیٹ چارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پیریوڈک ٹیبل میں الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو پیریڈز میں الیکٹرو نیگیٹیوٹی انکریز ہوتی ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریڈ میں الیکٹرو نیگیٹیوٹی انکریز ہوتی ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ الیکٹرو نیگیٹیوٹی گروپ میں الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈیکریز فرام ٹاپ ٹو باٹم ان اے گروپ میں الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈیکریز ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈیکریز ہوتی ہے یا انکریز ہوتی ہے، کیسے انکریز ہوتی ہے یا ڈیکریز ہوتی ہے، دیکھتے ہیں۔ لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہے، پیریڈز ہیں، اس میں دیکھیں جو لیتھیم ہے، بیریلیم ہے، بوران، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اینڈ فلورین۔ جو لیتھیم ہے اس کی جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے 1.0، بیریلیم ہے اس کی الیکٹرو نیگیٹیو 1.6، بوران ہے اس کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی 2.0، کاربن کی جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے 2.6 ہے، نائٹروجن کی 3.4 ہے، جو آکسیجن ہے 3.4، اور جو فلورین ہے اس کی جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے 4.0۔ سب سے جو ہے زیادہ جو ہے الیکٹرو نیگیٹیوٹی 4.0 ہے جو کہ فلورین کی ہے، یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریڈ الیکٹرو نیگیٹیوٹی کیا ہو رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر ہم فلورین کی بات کریں تو فلورین کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ جو نیوکلیس ہے اس میں پروٹون کی تعداد زیادہ ہے، ایفیکٹو نیوکلیئر چارج انکریز ہو رہا ہے، یعنی کہ جو نیوکلیس ہے اس کی جو ویلنس شیل پر الیکٹرانز کی جو اٹریکشن ہے وہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ تو الیکٹران کی اٹریکشن زیادہ ہے تو یہ کیا کرے گا، الیکٹران جب شیئر کرے گا کسی کے ساتھ بھی تو اس کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کرے گا، اس وجہ سے جو ہے الیکٹرو نیگیٹیوٹی لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہوتی ہے، انکریز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں
टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में, तो देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पर वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस वैलेंस शेल के दरमियान क्या है, इनर शेल्स मौजूद हैं जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड क्या है, कम हो जाता है। इसी वजह से ये जो है ना किसी भी पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। इस वजह से टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह हम अगर देखें साइज़ भी जो है लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, देखें यहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि न्यूक्लियस की जो वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है, और जो टॉप टू बॉटम है उसमें जो है न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पर वो क्या है, कम है। तो ये भी इफ़ेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। आज का जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और आपने जो है ना अपना होमवर्क लाजमी करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।